دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں تھوڑا سا یہ آیتوں کو پورا کر لیتا ہوں، پھر کل حکمت شروع ہو جائے گا. یہ سبق زبان یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ کسی نے لکھا ہے، میں نے سوال دیا ہے، ایسی بات نہیں پھر لے آؤں گا کلاس میں پڑھاؤں گا تو بھی شرمندگی ہوگی، لیکن یہ کام بھی میں کر لیتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ جو کوئی کہہ دے ایسا نہیں ہے تو میں اس کا لاؤں گا، لیکن بہتر یہ کہ تمہید ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ سارے پاس ہو جائیں تاکہ اور مشکلات نہ ہو جائے. 6 ماہی تک اپنی اصلاح کرو، وہ میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. میں پہلے سبق پڑھاتا ہوں پھر بتاتا ہوں. بولیے پرچے میں نے دیکھ اب آپ لوگ اپنے امتحان کے نتیجے سے بے خبر ہو جائیں، بھول جائیں. صحیح کام نہیں کیا کسی نے بھی جس کی میں تعریف کر سکوں، سمجھ گئے؟ اچھا پہلے سبق پورا کروں. دیکھیں کل یہ بات گزری تھی کہ مصنف نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے. کیا؟ کون سی بات؟ ہاں کیا؟ پہلی آیت سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ پہلی ہی تو آپ کو بتایا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سورت کی کچھ آیات ہیں، اور پھر آخری کون سی تو 2 رائے نکل کی، یہ واتقو اور دوسرا یوم اللہ والا دوسری آیت اکملتو. لیکن اس کے رائے میں صحیح یہ ہے کہ آیت کون سی آیت؟ بقرہ والی، یہ مقدم ہے یعنی یہ متاخر ہے، اور دوسری جو مشہور ہے اس کا آخری ہونا صحیح نہیں ہے. بات کو تو سمجھا کریں، مقصد کیا ہے کہ جو بات مصنف کہنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہ آخری ہے، اور اس پر دلیل قائم کی. اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت مائدہ والی آیت نزول میں متاخر ہے. اب اس پر دلیل کیا؟ اب میں یہ دے رہا ہوں، کچھ لڑکوں نے لکھا ہے جو میں اس کو کہوں گا اچھا کیا ہے، شاباش بھی دوں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ محنت کے ساتھ نہیں لکھا ہے، صاف ستھرا نہیں لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا ہے. میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو سبت قرآن یہ دلائل قائم کرو کہ حضور کے دور میں بھی یہ مختلف قراتیں موجود تھی اور ان پر تلاوت کی جاتی تھی. یہاں کتاب والے نے 9 دلائل بیان کیے. کس نے؟ تو 2-4 لڑکوں نے 9 لکھا ہے، زیادہ نہیں. ہاں اب وہ میں پوچھوں کون کون ہے تاکہ پتہ چلے. ہاں کیا؟ ایک نہیں ہے، اس تو بہت نہیں آئے ہیں. اب نئے آنے والوں کو چھوڑو، آنے والوں نے کون سے تیر مارے ہیں وہ بتائیں. 9 ہیں؟ نہیں 9 بن سکتے. اب دیکھو غلطی سامنے آ گئی نا. کیا؟ ہاں یہ بات سامنے. طالب علم کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو استاد پڑھائے اس کی ایسی تشریح کرے کہ اس میں کوئی اور بھی اضافہ ہو جائے. کیا؟ یہ تو نہیں کہ آپ کام پورا کرو 2-3 لکھو. اکثر نے 2-3 لکھے بس جان پورا کیا، کتاب والا بھی پورا نہیں کیے تو نمبروں کا حقدار نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس دفعہ اس طرح پرچے دیکھے ہیں کہ چلو تم کو پریشان نہ کرنے کے لیے پاس تو کیا ہوگا کہ بعد میں کہنا ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں نا. لیکن یہ ضروری ہے کہ استاد کی تربیت ذمہ داری ہوتی ہے کہ پرچے صحیح نہیں ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں، جس طرح میں نے کہا تھا اس طرح نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں یہ سبق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ثابت کرو، کیا بولو کہ آخری آیت جو ہے نزول میں کون سی ہے، تو مصنف نے جو دلائل اس پر قائم کیے ہیں وہ بھی تم نے لکھنے ہیں. اور یہ جو تاخیر پر نہیں ہے، یہ جو آخر آیت المائدہ متاخرہ فی النزول، کیا بولو، اس میں جو دلیل آپ کو مصنف جس طرح کرنا چاہتے یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں. اگر آپ کو اور شراح میں ملے تو اور فائدہ ہوگا، لیکن یہ تو نہیں کہ اس کو بھی آپ پورا نہ کرے. نہیں سمجھے؟ تو اب کیا کہتے ہیں؟ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ آیَةِ الْمَائِدَةِ نَزَلَتْ فِي حُجَّةُ الْوِدَاعِ
اب یہ ثابت کر رہے ہیں، کل بھی اس کی تاخیر پر یہ بات اس نے قائم کی تھی کہ جو آیت الیوم اکملت لکم معاہدہ والی ہے یہ حجت الوداع میں نازل ہوئی ہے. کیا بولو؟ اور پھر یہ ثابت کیا تھا کہ حجت الوداع کے بعد حضور 81 دن تقریباً زندہ رہے. یاد ہے کتنے دن؟ اور یہ جو آیت ہے کون سی آیت؟ واتقوا یوم لا تجزی، یہ والی آیت، یہ کہا تھا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن زندہ رہے تھے. ہاں تو جب تک یہ دلائل آپ نہیں لکھیں گے، واضح نہیں کریں گے، تو ایسے آپ نمبروں کے حقدار نہیں بنتے ہیں. سمجھیے نا. اچھا اگر میں یہ کہوں تو تمہیں شاید اچھا نہ لگے کہ آپ لوگوں کے مقابلے میں بنات نے اچھا لکھا ہے. سمجھے نا. بنات کے سے میں مطمئن ہوں، کوشش کی ہے کہ ہر بات کو ثابت کی ہے. نمبر توڑے یا دورے، نمبر اتنے میں نے اس دفعہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ پیرو وفاق تک محنت کرے، اتنے تک لے سکے. ادھر ہم 100 نمبر دے، وہاں وہ 20 لیتے ہیں، 30 لیتے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، بلکہ کیا غلط ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہمارے طلباء کا نتیجہ اس لیے خراب آتا ہے. سمجھیے نا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہر بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی. تو اب دیکھیں حجت الوداع ما ورد فی صحیح بخاری ان یہودیا جاء الی عمر الخطاب رضی اللہ عنہ فقال یا امیر المؤمنین. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی عمر فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین آیت فی کتابکم. کیا کیا تمہارے کتاب میں، یعنی قرآن کریم میں. یہودی تو کہہ رہا ہے تمہارا کتاب ہے، ہمارا نہیں ہے نا. لو علینا، اگر وہ ہم پر اس طرح ہوتا، معاشر یہودی نے یہود کے قوم پر نظرت اس طرح نازل ہوتا، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اس دن کو ہم کیا منا لیتے؟ فقال عمر رضی اللہ عنہ ای آیت ثانی، کتاب اللہ میں کون سی آیت تم مراد؟ تمہارے کتاب اللہ میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری یہودی قوم پر نازل ہوتا تورات میں، ہم اس دن کو کیا کر لیتے؟ قال قول تبارک وتعالی الیوم اکملت لکم دینکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمارے کتاب اللہ کے بہت بڑے عالم تھے، اس کو بھی پڑھتے تھے. کیا یہودی کسی بھی واقف تھے؟ ہم تمہیں کس چیز کا ترغیب دو؟ ہم تو طلباء کو اس چیز کا ترغیب دیتے ہیں کہ اہلی تشیع کی کتابیں پڑھیں، بریلیوں کی کتابیں پڑھیں. کیا؟ اور تشیع کی پڑھیں، غیر مقلدین کی پڑھیں، تاکہ آپ کو ان کے غلط استدلال کا علم ہو جائے اور پھر اس کا آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. لیکن آج کل ہم منع کر رہے ہیں، اس لیے منع کر رہے ہیں کہ یہ دور ایسا ہے کہ وہ اپنا ہی مسلک نہیں سمجھتے ہیں. جب 2 گھوڑوں پر سواری کرے گا تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. سمجھ گئے؟ وہ اپنا مسلک نہیں سمجھتے ہیں، دوسروں کو تو کیا سمجھیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھو یہود اس کو کہتا ہے، عمر فاروق کو کہتا ہے کہ کتاب آپ کے کتاب یعنی قرآن کریم میں. اس کا مطلب وہ پڑھتے تھے نا. کیا پڑھتے تھے؟ معلومات تھی. تو کیا کہتے ہیں؟ فقال یا امیر المؤمنین آیت فی تانی آیت قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. فقال عمر واللہ انی لا اعلمکم، یاد رکھو آپ تو عید کی بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اس جگہ کو بھی جس میں نازل ہوا ہے، والساعۃ التی نزلت فیہا، اور وہ دن وقت بھی معلوم ہے. ہم تو یہ کہتے، یہی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اگر تفسیر کرے، تفسیر صحابی اولا ہے، بعد والوں کو کیا پتہ. کیا صحابی تو وہ جگہ بھی جانتا ہے، وہ مکان بھی جانتا ہے، وہ وقت بھی جانتا ہے. تو کہتے ہیں نظر حاضر آیت ورسول اللہ بعرفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے، جمعے کا دن تھا. کیا تھا بولو؟ کیا تھا؟
ورسول اللہ نظر واللہ انی لعلم مکان الذی نزلت فیہ والساعۃ التي نزلت فیہا نزلت هذه الآیت ورسول اللہ بیعرف بیوم الجمعہ یوم بعد العصر. کیا انہا نزلت فی یومین، اسی دن ہوا من اعظم الآیات الاسلامیہ، اور یہ دن جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے کیا ہو گیا؟ بہت اسلامی خوشیوں میں سے، عیدوں میں سے بہت بڑی عید ہے. فہو عید علی عید، یہ نور علی نور ہے. کیا ہو گیا؟ ایک عید کے اوپر دوسری عید ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ تو جمعے کے دن نازل ہوا تھا اور عرفے کے دن تھا. حضور عرفات کے میدان میں تھے، تو عرفات کا میدان حجۃ الوداع ہے. اس کے بعد حضور تقریباً 3 مہینے زندہ رہے ہیں، تو آیت تاخیر ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہاں. اور دلیل سب سے بڑھ کر مضبوط دلیل صحیح حدیث بخاری کی روایت. کیا؟ 2 باتوں سے. ایک کثرت تاخیر ثابت ہو جائے گی. پہلی بات، حجۃ الوداع کے بعد حضور زندہ رہے ہیں. ہاں. اور اس کی ثبوت کے لیے کہ یہ حجۃ الوداع ہی میں نازل ہو گئی ہے، اس کی ثبوت کے لیے تو کیا پیش کرنا؟ یہ حدیث پیش کرنا. دونوں باتیں ثابت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اور اس کے مقابلے میں جمہور نقل کرے، کوئی نقل کرے، ظاہر بات ہے کہ یہ روایت ہے، حدیث بخاری ہے، عمر فاروق مستند راوی ہے، خلیفۃ المومنین ہے. اس کے مقابلے میں تو کسی اور کی روایت معتبر نہیں ہے نا، لہذا تاخیر ثابت ہو گئی. کیا ہو گئی بولو؟ آگے چلیں. تنبیہ. اور علامہ سیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن بعض الاشکالات علی اول ما نزل من القرآن واخر ما نزل واجاب عنها بعجوۃ سدیدہ تلخص فیما یلی. کہتے سن لو، علامہ سیوطی نے اتقان جو علوم القرآن کے نام سے ایک اصول تفسیر لکھے ہیں، تو وہاں کچھ اشکالات کیے ہیں اور اس کی جوابات دیے گئے ہیں. اس پر بھی کہ کون سی آیت ناپہرے ہے، کون سی آخر ہے، تو اس کے جوابات دیے ہیں. میں پورا کتاب تو آپ کو تو اتقان علوم قرآن تو نہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن مصنف کہتے کہ میں ان سوالات جوابات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کیا سمجھ گئے؟ کس چیز کا خلاصہ؟ کیا؟ کس چیز کا سوالات جوابات؟ دیکھو تم لوگ تعبیر نہیں کر سکتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے. اب اس بات کا جواب نہیں دے سکتے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مصنف کیا کہتے ہیں، کس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہے. آپ بتائیں، اس میں سارے خاموش ہو جاؤ. ہاں آپ صحیح بتائیں. اتقان علوم قرآن کا نہیں، اتقان علوم قرآن میں جو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کون سی آیت مؤخر ہے، کون سی، اور اس پہ پھر اس نے بحث کی ہے. کیا کیے بولو؟ اس بحث تقدیم اور تاخیر آیات پر بحث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کیا؟ اب چلو. الاشکال اول، پہلا سوال یہ ہے انه روی فی صحیح فی حدیث جابر بن عبداللہ انه سئل القرآن انزل قبل قال یا ایھا المدثر، یہ نازل ہو گئی ہے. فقیل له بل اقرأ باسم ربک الذی خلق فقال احدثکم ما حدثنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایھا المدثر پہلے نازل ہوا ہے. کیا؟ کون سا؟ قال رسول اللہ انی جاورت بحرہ، میں ہرا کے ساتھ میلا تھا، ان میں ہرا میں تھا. فلما قضیت جواری نظرت فانصبت الوادی فنظرت امامی وخلفی، پس میں نے جب اپنے کام پورا کیے تو یہ میرے پڑوس میں، ہاں بالکل وہی تھا کہ میں آیت نازل ہو گئی تو میں وادی میں کو سمیٹنے لگا. کیا سمیٹنے لگا؟ میں وادی میں چلنے لگا تو میں نے آگے اور پیچھے دیکھا، دائیں جانب دیکھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، فیضا جبریل. ہاں کیا بولو؟ کون تھے؟ فاخذتنی رجفتن، ہاں تو مجھے گھبراہٹ نے، حیات نے گھیر لیا. ایک حیات فزیہ، یعنی آپ کو معلوم ہے جب پہلی آیت نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زملونی زملونی، ہے نا.
تو ڈر گئے تھے. پہلی آیت تھی, ادھر بھی کچھ نہیں, ادھر بھی کچھ نہیں, ادھر بھی کچھ نہیں. اوپر دیکھا تو آسمان میں فرشتہ ہے جبریل. تو اچانک واقعہ تھا تو گھبراہٹ تو تھا نا انسان. تو کہتے میں فاتحت خدیجہ, تو میں خدیجہ رضی اللہ کے پاس آ گئی. فامرتہم فدثرونی, مجھے چادر اڑا دو. فانظروا یا ایھا المدثر, حضور کہتے ہیں ہاں جی کہ پھر مجھے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا المدثر, کمبل اڑنے والی. بس یہ حدیث دلالت کرتا ہے کہ سورہ مدثر اول ایمان وقت جب انذر کی سیوتی. یہ ہے صلاۃ اور جوابات. سن لیں بھائی, یہ تو گھر کی بات ہو رہی ہے نا, آپ بھی سمجھ رہے ہو کس کی بات ہو رہی ہے. گھر کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کہاں نازل ہوا ہے؟ غار حرا میں. سمجھیے نا, اس میں تو اس سے تو یہ وضاحت ہو رہا ہے کہ جب حضور کہاں آ گئے, گھر آ گئے, اور اپنے آپ پر خدیجہ رضی اللہ کہا کہ مجھ پر کیا ڈالو, چادر ڈالو. تو پھر یہ نازل ہوگی کمبل اڑنے والے اٹھو. تو گھر کی بات ہو رہی ہے. اور وہ آئے تو اس کے جوابات خود دے رہے ہیں. کون؟ السیوطی رحمۃ اللہ اس کے جوابات دے رہے ہیں. وہ جواب عن حاضر حدیث میں جو کئی جوابات دیے گئے ہیں. اول یہ ہے کہ سوال کا نزول کاملہ, پورے نزول کی بات تھی. فبین النزول نزلت بکمالها قبل نزول تمام سورۃ اقرا. یعنی بڑا زبردست جواب. کہتے ہیں جب آپ پوری سورت کی بات کرو گے تو مکمل سورت یہ ایھا المدثر نازل ہو گئی ہے. اور سورت وہ کون سی سورت ہے؟ علق. کیا بولو؟ علق. تو اس کی جو آیات چند ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہے, لیکن مکمل سورت کے اعتبار سے یقیناً پھر مدثر مقدم ہے. نہیں سمجھ گئے تا اللہ؟ اب یہ نقطہ آپ سمجھو گے بھی نہیں. کیا سمجھ گئے؟ ایک پوری سورت کی بات اگر کی جائے تو مدثر ہے, اگر قرآن کے آیات کی بات ہو جائے تو تضاد نہیں ہے. تو کہتے ہیں کانا نزول کاملہ فإن أول ما نزل من الصدر, پہلا ہے وجوائد هذا في الصحيح, اس کی بھی تائید ہمیں موجود ہے. عن جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت الوحی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی ابتدائی وحی کی بات ہو رہی تھی. فقال فی حدیثی بین انا امشی, میں چل رہا تھا. جب وہ اوپر کہا گیا کہ میں وادی میں چل رہا تھا, سمیٹ رہا تھا, وادی میں چل رہا تھا, اس میں اس کی تشریح آ گئی. یعنی میں چل رہا تھا, جا رہا تھا کہ کیا امشی سمیت صوت من السماء, میں نے کیا سنا؟ آواز. فرفعت راسی, پھر میں نے اوپر دیکھا. فیضل ملک الذی جاءنی بحرا, وہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا کرسی پر بیٹھا ہے زمین اور آسمان میں. فرجعت, پر فور میں واپس آ گئی. فزملونی فانزلوا یا ایھا المدثر. دیکھو یہ صاحب بتا رہا ہے کہ یہ کس وقت کی بات ہے؟ واپس آنے کے بعد کی بات ہے. اور وہ تو صاحب بتایا کہ غار حرا میں آئے تھے اور مجھے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے, میں پڑھ نہیں سکتا. تو پھر فضمنی عطا نہیں تھا, تو مجھے کیا ملا ہے؟ سینے سے ملا. یہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں تطبیق ایسا کرنا ہے کہ اس کتاب کا جو اصول ہے کہ دیکھو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بالکل پورا صورت تو پھر وہ مکمل ہے. چونکہ لیکن اگر آپ آیات کی بات کریں گے تو یہ تو گھر کا واقعہ ہے, اور گھر میں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حرا سے واپس آ گئے تھے. کیا گئے تھے؟ اور وہ فیضل ملک الذی جاءنی بحرا جاء رسول علی کرسی بین السماء والارض فرجعت فقلت زملونی فانظروا یا المدثر. فقول الملک الذی جاءنی بحرا, وہ فرشتہ جو حرا میں تھے, یدل علی حاضر قصہ متاخرہ. یہ قصہ کیا ہے؟ چونکہ الفاظ میں بتا رہے کہ وہ فرشتہ جو پہلے میرے پاس کہاں آئے تھے؟ غار حرا میں آئے. تو غار حرا میں پہلے واقع حضور موجود تھے, گھر کے بعد کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے والی بات ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ہاں غیر اللہ نظر فی اقرا ثم سردا جو اخرى, پھر اور جوابات کو اکٹھے کیے. لا حاجت الی ذکرها, یہ کافی ہے. کیا بولو؟ یعنی ایک اشکال بات اصل میں یہ ہے کہ
سن لو، ہمیشہ کے لیے خیر الکلام ما قل و دل. کیا بات مختصر اور جامع. کہیں یہ روایت آیا تھا کہ پہلے سورۃ مدثر نازل ہوا ہے کیا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الق کی اقرا یہ آیات نہ پہلے نازل ہو گئی. تو اس کا جامع جواب دیا. جامع جواب یہ ہے کہ یہ بخاری میں جو واقع ہے کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ میں جب گھر سے واپس آیا تو میں نے آسمان اور زمین میں کرسی پر بیٹھے ہوئے میں نے ایک آواز سنی تھی، اور آواز جو میں نے سنی میں نے سر اوپر کیا تو آسمان اور زمین میں ایک فرشتہ بیٹھا تھا. تو جبریل امین میں نے پہچانا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ابھی تو مجھے اس سے پہلے غار حرا میں مجھ سے ملے تھے. تو کیا ثابت ہوا؟ غار حرا والا پہلے اور یہ بات کیا. کہاں سے ثابت ہوا؟ خود حضور کی حدیث سے ثابت ہو گیا، اس کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے. نہیں سمجھئے نا؟ تو یہ سوال کا جواب ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں اور جوابات کی ضرورت نہیں ہے، جب سام مر گیا تو اور کیا کرنا ہے؟ کیا سام کو مروانے کے بعد اور بھی کچھ کرنا ہے؟ ہاں تو اچھا وَأَمَّا الْإِشْكَالُ الثَّانِي، دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ ان آیت المائدہ ہی قول تبارک یوم اکملت تدل علی ان الدین قد کمل وتم. یہ آیت تو یہ بتا رہا ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے اور پورا ہو چکا ہے. ہاں جی. فکیف تنزل بعد ذلک آیات، پھر اس کے بعد دوبارہ آیات کیسے نازل ہو جائے گی؟ وَنَقُلْ إِنَّ خِتَامُ الْقُرْآنِ. دیکھیں یہ زبردست سوال ہے. کیا یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ گیا. یہ منطقی سوال ایسے ہوتے، منطق کے بغیر کون سا فن آپ جان سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ منطقی سوال ہے. منطقی سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دین کامل ہو گیا تو قرآن تو دین سمجھانے کے لیے نازل ہوتا رہا. جب ہر لحاظ سے کامل ہو گیا تو اور آیت نازل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم کہاں نازل ہوا؟ حجت الوداع میں. اس میں اللہ نے کس کا اعلان کیا؟ یہی سے ہم استدلال کرتے ہیں اور بریلیوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ نے تکمیل کا اعلان کیا ہے تو تکمیل کم میں بھی ہے، کیف میں بھی ہے. کیا 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 غیر مقلد سے تو سوال نہیں، وہ تو آپ سے زیادہ 2 قدم آگے ہیں توحید میں. یہ سوالات تو کس سے کرو گے؟ ہاں بریلوی سے کریں گے. کہ آپ جو نئی نئی چیزیں بتا رہے ہیں کیا یہ کہاں سے نکال رہے؟ تو اللہ نے تکمیل کا اعلان کیا، اور تکمیلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ کم میں بھی ہے، مقدار نہیں بڑھا، 2 کو 4 نہیں بنا سکتے ہو. کیف میں بھی ہے، وصف نہیں بڑھا سکتے ہو کہ سیری کو جاری بنائے، جاری کو سیری بنائے. تو یہی سے تو بدعت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے مان لیا کہ اس کے بعد بھی آیت نازل ہوا ہے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ تکمیل پھر نہیں تھا. کیا سوال کو سمجھ گئے؟ یہ بڑا اہم سوال کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کا جواب سن لو. سیوطی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور تفسیر میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. کیا بولو؟ ہر فن میں اپنے اپنے بندے ہوتے ہیں نا. والجواب عن ذلك، اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل قد کمل الدین ببیان الفرائض والاحکام وبیان الحلال والحرام فما تحتاج الیہ الامت قد بین اللہ عز وجل وفسر احکام. اللہ تعالیٰ نے کامل کیا ہے دین کو بیمنا کے فرائض، احکام، حلال، حرام اور سب کچھ بیان ہوا ہے. احکام بھی حتی اسبوال محجہ بالکل صاف پہاڑی صاف صفحے پر سامنے آ گیا. سمجھ گئے؟ منشا صفحہ یعنی جو بالکل چمکتا ہوا سفید صفحے پر سب کچھ سامنے آیا ہے. وَهَذَا لَا يُنَافِي أَن تَنْزِلَ بَعْضُ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي فِيهَا تَذْكِيرٌ وَتَحْذِيرٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
وفیہ تذکیر الناس بالوقوف الکبریٰ بین یدی احکام الحاکمین. احکام تو سارے پورا ہو گئے ہیں، تو احکام کے بعد اگر کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے جس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر وعید ہو کہ ایک دن حساب دینا ہے، کون سا حساب؟ جو احکام بیان ہوئے ہیں. ہاں، یہ گویا کہ وعید ہی ہے، احکام نہیں ہے. اور جو تکملہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ احکام کا. احکام میں کیا ہے؟ حلال حرام، ہاں، فرائض واجب. یہ ہاں الذی لا ينفع فیہ مال ولا بنون، وہ دن جو بڑا ہے بناک ہے، ایسا دن ہے جس میں کسی نے مال فائدہ دے سکتے نہ بیٹے. الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ صحیح رہے گا جس کا دل محفوظ ہو. وقد صرح بهذا جماعۃ من العلماء حتى قال الصدی لم ينزل بعد حلال ولا حرام. اب اس کے بعد نہ کوئی حلال اور نہ حرام. اول ما نزل فی القتال والحمل والاتماء، یہ سب اول ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ قتال، خمر، اتما کے بارے میں سب سے پہلی کون سی آیتیں پڑھاؤں؟ بس کوئی بات نہیں ہے، جب میں بیٹھ جاؤں گا تو 1 گھنٹے میں کتاب بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا پڑھنے کا فائدہ نہیں. جو 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، 2 سوالات اور اس کے جوابات. کیا بولو؟ تو سوال جواب ایسا ہونا چاہیے کہ پیر خوب جب سائل سوال کرتا ہے تو جواب سے آنکھ بند رکھتا ہے. وہ اتنی وضاحت کے ساتھ سوال کر لیتا ہے کہ سننے والا سمجھے واقعی ایسا ہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ہے؟ ایسے گول مول نہیں. پہلے تو سوال سے مدعا ثابت کرو. کیا؟ پھر جواب سے اس مدعا کو اس طرح مفصل رد کرنا ہے کہ سننے والا سمجھے کہ ہاں وہ بات صحیح نہیں، یہ صحیح ہے. جو آپ لوگوں نے پرچے لکھے ہیں بس خیر خیریت ہے. کیا بولو؟ وضاحت کسی چیز میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وضاحت نہیں ہے. اب اگر میں کہوں ٹھیک ہے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ہر بات کی، اس کو کہتے ہیں فصاحت بلاغت. کیا بولو؟ ہمارے ایک استاد تھے، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مولانا عنایت اللہ صاحب، جامعہ فروکیہ میں بہت بڑے استاد سے شہید ہو گئے ہیں. وہ جو واقعے میں شہید ہو گئے تھے، 3-4 استاد اکٹھے. مولانا اقبال اللہ صاحب تھے، ہمارے ساتھی تھے، حمید الرحمان صاحب تھے. سنا یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. وہ مدرسے میں گاڑی میں جا رہے تھے تو وہ اس فصاحت پر بات کرتے تھے اور کہتے یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. کیا چیز؟ فصاحت. اصل علم فصاحت ہے. فصاحت جیسے کہ علوم معنی آپ کو سمجھاتا ہے، وہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایسے سادہ اور آسان لفظوں میں ایک چیز کی ایسا وضاحت کرے کہ سننے والا کہہ دے ہم سمجھ گئے. کیا؟ اس کو اشکال نہ رہے. اور ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ نے یہ وصف اس دور میں شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے کہ اس کو دیا ہے. اور کبھی کبھی کہتے کہ لیکن کاش یہ نظامت کیوں. اس وقت کو پہلے یہ ناظم آلات ہے، کس کے؟ وفاق کے. پہلے کیا تھے؟ بعد میں پھر صدر بن گئے. سمجھے؟ تو کہہ رہے اس نے نظامت کیوں لیا ہے؟ اور نظامت اعلیٰ اور صدر بننا اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ ہاں، بخاری شریف پڑھانا بس. تو اللہ رب العزت جس کو فساد، وہ فساد یہ ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ آپ اس طرح سمجھ جائیں کہ دوسرے کو بھی تو سمجھا سکتے ہیں. کیا؟ اب آپ سے پوچھے گیا کہ یہ ثابت کرو، دلائل سے ثابت کرو، تو آپ نے ہر ایک دلیل نمبر 1 سمجھو. جب آپ نے سوال میں آپ سے 10 دلیلیں مانگے ہیں، 9 دلیلیں مانگے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ سوال تو آپ کا منقسم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پہلے تو سوال 4 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، تو نمبر تو اس تینوں پر منقسم ہوتے ہیں، 30-33 نمبر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب سوال بھی آدھا کرتے ہو تو آپ کے 10-10 15-15 نمبر رہ گئے. کیا رہ گئے؟ آپ نے تو کہا میں نے پورا پرچہ کیا. وہ پورا پرچہ کیا ہوتا ہے؟ تو 30-35 نمبروں کا ہوتا ہے. کمی کو سمجھئے کہ آپ پورا حق ثابت کرے اس چیز کو دلائل کے ساتھ کہ جو آپ سے مانگا گیا ہے. پھر بھی کمی تو رکھ دی، اور قانون بھی نہیں ہے کہ پورا نمبر دیا جائے. لیکن آپ کہہ سکتے کہ مجھے اچھے نمبر مل جائیں گے، میں نے اپنی طرف سے کوئی چھوڑا نہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب نہیں لکھا ہے کیا پورا نہیں لکھا ہے، تو پھر کیا صرف ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے؟
اچھی بات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ عربی نے کس میں لکھا تھا؟ ایک دو پرچے عربی میں آئے تھے، پوچھ رہا تھا کون کس نے لکھے، نہیں پتا. ہاں ہاں کیا کون کدھر ہے؟ ہاں بلاؤ میرے پاس. اور کس نے لکھا ہے؟ ہاں کاغذ دو، کاغذ دو. وہ عربی والے کی میں یہ کمزوری بتا رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف کتاب والا یا صرف عنوان والا جواب نہیں ہوتا ہے، اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ تشریح کرنی پڑتی ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. اور جو میں نے کہا کہ سبات انزل والا دلیل بیان کرو، تو کوئی قرآن کی وہ آئے ڈھونڈتا ہے جو کہیں نہ تنزیل لفظ آیا ہو. کیا تو حدیث میں کوئی سوال؟ ہاں کسی میرا ایک سوال ہوتا ہے، نعت اللہ کا سب کا ایک سوال ہوتا ہے، سہیل صاحب کا ایک، وہاں تو کئی کتابوں کا ایک پرچہ بنتا ہے. تو میں نے تو نہیں دیا تھا، کسی اور استاد نے دیا کہ نافع کون ہے. کیا بولو؟ تو کوئی کہتا ہے کہ وہ تو عبداللہ بن عمر کے دادے ہیں، کوئی کہتا ہے نواسا ہے. حلاست کر رہا غلام ہے. میں نے دور میں بار بار بتایا شاگرد تو ہے، جب وہ نافع نے عبداللہ بن عمر کہتے شاگردی تو معلوم ہو گئی، لیکن آگے نسب چاہتا ہے نا تو آگے اور پوچھنا چاہتا ہے، تو کیا کہتے اس کو؟ ہاں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. خیر میں نے یہی بتایا کہ یہ اس طرح پرچے نہ لے کر کریں. آپ بڑی محنت کے ساتھ جو سوال آپ کو بتایا جاتا ہے اس کی بلکہ ابھی سے شروع ہو جائیں کہ جو سوالات کتاب میں آتے ہیں اس کو آپ جو ہے نا تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ نوٹ کریں، یاد کریں، اور یہی پھر اور تو نہیں بنتے بس.